السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں نا جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا تو ہمیں اس کو لے کر بہت زیادہ جلد بازی ہوتی ہے کہ فوراً سے جیسا میں چاہ رہی ہوں مجھے مل جائے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہم بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ جی ہم ایسے کریں گے، اللہ جی ہم ایسے کریں گے، اللہ جی بس ہمیں دے دیں، اللہ جی ہمیں عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں فوراً مل جائے، بغیر کسی صبر کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی امتحان کے۔ اور جب ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہم نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ایک ایکسائٹمنٹ لیول ہوتا ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب نہیں یہ ملے گا، اچھا اگر یہ نہ ملا تو کیا ہوگا۔ مطلب کہ اس ٹائم فوراً سے ہمارے مائنڈ میں ایک جو نیگیٹیوٹی آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہمیں نہ ملا تو، اگر ہمیں یہ نہ ملا تو یہ چیز ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی اور مایوس کر دیتی ہے اور بد دل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ میں کس سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کبھی آپ اس چیز کو سوچیں، اللہ اکبر سب سے بڑا، اور آپ نے ایسے پڑھا بھی ہوگا اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اس کی طاقت پھر کتنی ہوگی، اس کی قوت پھر کتنی ہوگی، آپ سوچیں۔ جو آپ کے گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب بچوں میں ایکولی ہر چیز کو تقسیم کرے اور ہر بچے کی ضرورت پوری کرے، حالانکہ وہ جو گھر کا سب سے بڑا ہے نا اس کے وسائل بھی محدود ہیں، اس کی سوچ بھی محدود ہے اور اس کی قوت بھی محدود ہے، پھر بھی وہ اپنے ہر آل اولاد، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق تو وسیع ہے، لامحدود ہے، اللہ ہی کو فہم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہے۔ تو ایک گھر میں کنبے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ 16 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ہوں گے، ہارڈلی بہت زیادہ بھی ہوں تو کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے چلے 100 لگا لیں۔ وہ شخص ان سب کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی رہ بھی جائے تو اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میرے فلاں بچے کی یہ ضرورت رہتی ہے اور اب جیسے مجھے موقع ملے گا تو میں اس کی یہ ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی قوت اس گھر کے بڑے سے زیادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی علم، جن کا علم، جن کی حکمت ہر اس بڑے سے زیادہ ہے جو کہ اپنے بچوں کے متعلق سوچتا ہے، تو اور اللہ کی محبت بھی اس بڑے سے زیادہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت، آپ کا کام بھول جائیں اور پورا نہ کریں، اور اگر وہ نہیں ہونا تو آپ کو متبادل نہ دیں۔ اب دیکھیں ماں باپ جب بچے کو ایک چیز نہیں دلا سکتے، انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کا متبادل لا دیتے ہیں، اچھا بیٹا وہ ٹوائے نہیں تو یہ لے لو، ایسا ہوتا ہے نا، وہ چیز نہیں کھانی یہ چیز کھاؤ، حال ہی نہیں چھوڑتے، تو وہ رب آپ کو حال ہی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جس ٹائم اب بہت مشکل میں ہیں، جس ٹائم اب بہت چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش پیک پر ہے اور آپ کو نہیں ملا، اس ٹائم دو رویے ہو سکتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا تھا مجھے نہیں ملنا، مجھے نہیں ملا، آپ مایوس ہو سکتے ہیں، بد دل ہو سکتے ہیں، اب سے میں نہیں مانگوں گی، اب سے میں نہیں کہوں گی، مجھے نہیں ملے گا، اور آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو بس بد دل ہو کے بیٹھ گئے۔ اس ٹائم اگر آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں ہر چیز کے اوپر، ہر کام کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر، ہر تخیر کے اوپر، جس چیز میں مجھے تخیر ہو رہی ہے، جو ڈلے میرے اوپر گراں گزر ہے، مگر اللہ میں جانتی ہوں آپ میرے رب ہیں، آپ میری تکلیف کو سمجھ رہے ہیں، آپ میرے آنسوؤں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آنسو جو کوئی نہیں جانتا، وہ مشکلیں جو کوئی نہیں جانتا، وہ پریشانیاں اللہ جو کوئی نہیں جانتا صرف آپ جانتے ہیں، وہ خواہشیں اللہ جو کوئی نہیں جانتا صرف آپ جانتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میری دعاؤں پر کن ضرور فرمائیں گے، یہ یقین ہے، یہی یقین ہم سے مانگا گیا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ پہ یقین کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا کام ہے کرنے والا جو ہم نہیں کرتے، اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے، الوہاب عطا کرنے والا ہے اللہ، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اللہ نے تو عطا کرنا ہے، اللہ ہی تو دینے والا ہے، اللہ کے سوا کون دے گا؟ اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے،
دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، اپنے بندوں کو ہی دینے ہیں، مگر ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ والدین دیکھیں اپنے بچوں کو وقت پر چیز دیتے ہیں نا۔ ایک بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے، کیا آپ اس کو وہ چیز دیتے ہیں جو 5 سال والا بچہ استعمال کرتا ہے؟ نہیں نا۔ اور جو 5 سال کا بچہ ہے اس کو وہ چیز دیتے ہیں جو 15 سال کا بچہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو وہ کپڑے دے سکتے ہیں آپ؟ تو اللہ ہمیں اس وقت کیسے وہ چیز دے سکتے ہیں جس کو ابھی ہمیں سنبھالنا نہیں آیا، جس کا وقت ابھی ہمارے لیے نہیں آیا، جس کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے، جو ہمارے لیے ابھی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں یہی آتا ہے نا کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو اس میں شر ہو، اور جس کو تم شر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ آپ تو نہیں جانتے نا، اللہ جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کیا وقت ہے، کب ملنا چاہیے، کب تمہارا وہ ٹھیک وقت ہے کہ جس پوائنٹ پہ تمہیں یہ چیز ملے گی۔ ٹھیک ہے صبر مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تکلیف ہو رہی ہے، آپ انسان ہیں، خود کو مارجن دے، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں نا، رو لیں، اللہ سے ہی مانگ لیں نا، مانگتے نہیں، مگر مانگنا نہ چھوڑیں، یقین نہ چھوڑیں، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو دلوا کر رہے گی۔ اور جب اتنے صبر کے بعد، اتنے یقین کے بعد وہ پھل ملتا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ خوشی کیا ہوتی ہے، وہ سکون کیا ہوتا ہے، اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایمانی قوت کہ ہاں میں نے اپنے رب پہ یقین رکھا، وہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اللہ جی میں نے اس ٹائم بھی یقین رکھا جب میرا ایمان، میرا یقین ڈگمگا رہا تھا، مگر اللہ میں جانتی تھی کہ آپ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور پھر آپ کو اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہی دیں گے، اللہ آپ کو بہت کچھ دیں گے کیونکہ آپ نے اللہ پر یقین کیا ہے۔ اللہ پر یقین کرنا انسان کو صرف فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کرنا سکھائیں، اللہ ہمیں توکل کرنا سکھائیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے، آپ محنت تو کریں، آپ قدم تو بڑھائیں، آپ یقین تو کریں، آپ چلیں تو صحیح، آپ کو ضرور ملے گا چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ اور آپ کو صرف اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ نوازنے والا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، بد دل مت ہوں، مایوس مت ہوں، اللہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔